بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا سبق نمبر 94 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الحجامت، یہ باب ہے حجامہ کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم عن حمام وجریر بن حازم قال حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد القدوس ابن محمد نے، انہوں نے عمر ابن عاصم سے، انہوں نے حمام سے اور جریر ابن حازم سے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہم نے روایت کی قتادہ سے، اور قتادہ نے روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم فی الاخدعین والکاہل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگواتے تھے گردن کی دونوں جانب کی رگوں میں، والکاہل اور کندھے پر، وکان یحتجم ل17 و19 و21، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 17، 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ لگایا کرتے تھے۔ وفی الباب عن ابن عباس ومعقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہم ھذا حدیث حسن غریب، اس باب میں عبداللہ ابن عباس اور معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن بدیل ابن قریش الیامی الکوفی قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن ابیہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد ابن بدیل ابن قریش یامی کوفی نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن اسحاق سے، انہوں نے قاسم ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابن عبداللہ ابن مسعود سے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، اور ان کے بیٹے عن ابیہ، عن ابیہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسری بہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے متعلق ارشاد فرمایا انہ لم یمر علی ملأ من الملائکۃ الا امروہ ان مر امتک بالحجامہ، کہ اس رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے امت کو حجامہ لگوانے کا حکم فرمائیے۔ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن مسعود، یہ حدیث حسن غریب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایات کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، انہوں نے عباد بن منصور سے، عباد بن منصور نے فرمایا سمعت عكرمة، کہ میں نے عكرمة سے سنا، قال کہ آپ نے فرمایا کان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس 3 سینگی لگانے والے، حجامہ کرنے والے غلام تھے، فکان اسنان یغلان علیہ وعلی اہلہ، ان میں سے 2 سینگی لگانے والے کا پیشہ کرتے تھے، وواحد یحجمہ ویحجم اہلہ،
اور دوسرا ان میں سے ایک غلام جو تیسرا بچا تھا، پہلے دو تو یہی کرتے تھے، تو جو تیسرا غلام تھا وہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو سینگی لگایا کرتے تھے، یعنی اس کا کام بس یہی تھا۔ اور یہ جو پہلے دو غلام تھے تو ان کو رکھا تھا اسی کام کے لیے، وہ جو مزدوری کما کر جو کچھ بھی کماتے تھے وہ لا کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ دیتے تھے۔ قال، اسی طرح فرمایا، وقال ابن عباس، اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا، وقال ابن عباس کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال نبی اللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم العبد الحجام، کہ سینگی لگانے والا غلام بہترین غلام ہے، یذهب بالدم ویحب الصلب ویجلو عن البصر، کہ خون لے جاتا ہے، پیٹ ہلکی کرتا ہے اور نگاہ کو جلا بخشتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ حجامہ کرنے کے یہ تین فائدے ہیں۔ ایک تو بدن سے جو گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تیسرا یہ کہ پیٹ ہلکی ہو جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہوا کہ اس کے ساتھ انسان کی نظر وہ تیز ہو جاتی ہے۔ وقالا، اور اسی طرح ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرج به ما مر على ملأ من الملائکۃ الا قالوا علیک بالحجامہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، علیک بالحجامہ، کہ آپ حجامہ کو لازم پکڑے، یعنی سینگی لگانے کو لازم پکڑے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وقال، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا، ان خیر ما تحتجمون فیہ یوم 17 و یوم 19 و یوم 21، وہ دن جس میں تم سینگی لگواتے ہو تو ان میں بہترین دن 17، 19 اور 21 تاریخیں ہیں۔ وقال، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر ما تداویتم به السعوط واللدود والحجامۃ والمشی، کہ بہترین وہ علاج جو آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں بہترین ناک میں دوا ڈالنا یا دوا ٹپکانا، جیسے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لدود گوشہ پم میں دوا ڈالنا، حجامہ کرنا، والمشی اور مسح لینا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہ العباس واصحابہ، یہ ہم نے پچھلے چند ابواب ما قبل بھی پڑھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لدود کروایا گیا تو اس کے طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے لدود کروایا، یعنی ان کے منہ میں دوا ڈالی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لدنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا پوچھا کہ مجھے کس نے دوا ڈالی ہے، فکلہم امسکوا، تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبقى احد ممن فی البیت الا لد غیر عمہ العباس، کہ کوئی بھی باقی نہ رہے ان لوگوں میں سے جو گھر میں ہیں مگر یہ کہ ان کے منہ میں دوا ڈالی جائے، سوائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ قال النذر، نذر فرماتے ہیں اللدود الوجور، یہ لدود سے مراد وجور ہے۔ وجور یہ منہ کے بیچوں بیچ دوا ڈالنا ہوتا ہے، لیکن یہ تفسیر ان کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لدود وہ ہوتا ہے جس میں منہ کے ایک طرف میں دوا ڈالی جاتی ہے۔ لدود کہتے ہی زبان کے ایک طرف کر کے دوسری جانب دوا ڈالنے کو لدود کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وجور یہ لدود نہیں ہے، بلکہ وہ جو وجور ہوتا ہے وہ منہ کے درمیان میں دوا ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ وفي الباب عن عائشة هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث عباد بن منصور، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف عباد بن منصور کی سند سے۔
جی عزیز طلباء کرام، حجامہ کے بارے میں، حجامہ لگوانا، سینگی لگوانا، اس وقت چونکہ سینگ کے ذریعے سے خون نکالا جاتا تھا بدن سے، یہ فاسد خون، تو اس وقت کا طریقہ اور آلات یہی تھے. لیکن آج کل کے دور سے جب ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے اور نت نئے آلات وہ سامنے آ رہے ہیں، تو حجامہ کے اپنے وہ آلات ہیں جس کے ذریعے سے اس کا کپ اور وہ ایک سرنج ہوتا ہے پمپ ٹائپ، پہلے بدن کو کٹ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ گلاس رکھ کر اس کے ذریعے پھر ہوا کے ذریعے ہیچنگ کر کے اس کو وہ کھینچا جاتا ہے اوپر، تو اس طریقے سے بدن سے وہ خون نکل آتا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آخر حجامہ بدن کے کس حصے میں لگائی جائے، کن بیماریوں میں لگائی جائے، کون سی تاریخوں میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس میدان کے جو ماہر ہیں وہی جانتے ہیں، چونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عام طور پر یہ علاج رائج نہیں، عرب میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کے ماہرین بھی زیادہ ہے. عام طور پر جس کو بھی جہاں بھی شکایت ہوتی ہے درد کے حوالے سے تو وہ وہاں پر حجامہ کر دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ، شفا تو اللہ کے پاس ہی ہے، تو اللہ دے دیتے ہیں جن کے لیے مقدر کی ہو. میں نے خود الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی اللہ جل شانہ نے توفیق نصیب فرمائی کہ جب سر درد کی شکایت ہوتی تھی بہت زیادہ، تو سر میں ایک لگایا تھا، کمر کے لیے بھی لگایا تھا، تو الحمدللہ کافی اس سے فرق پڑا تھا. لیکن بہرحال ایک ماہر سے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک اناڑی بندہ ہو اور وہ ابھی نوسیکھیا ہو اور وہ کرے تو پھر بدن سے بعض اوقات خدا نخواستہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے پھر انسان کی حالت بھی غیر ہو سکتی ہے. تو یہ تمام روایات جتنے بھی یہاں پر ذکر ہوئے اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. اور تاریخ کے متعلق اگر کہیں تو صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روایات میں یہی 17، 19 اور 21 یہی مہینے کا جو درمیانی عشرہ ہوتا ہے نا، اس میں لگانے کے فائدے اس کے زیادہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین دن وہ قرار دیا ہے. ان 3 تاریخوں کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 17، 19 اور 21، تو اطباء اس کے بارے میں متفق ہے کہ حجامت یہ مہینے کے ان ایام میں کرنا یہ زیادہ نافع ہے بجائے اس کے کہ مہینے کے بالکل شروع میں یا آخر میں کیا جائے، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. موفق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں خون کے اندر جولانی زیادہ ہوتی ہے اور آخر ماہ میں سکون زیادہ ہوتا ہے، جبکہ یہ بیچ والا عشرہ یہ ہوتا ہے تو اس میں اعتدال والی حالت رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کرنا یہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح اطباء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ صبح کو ساعت ثانیہ اور ثالثہ یعنی دوسرے اور تیسرے گھنٹے میں کرنا یہ زیادہ نافع ہے، اور اگر اس کو بہت زیادہ بھوک کی حالت میں یا بہت زیادہ شکم سیری کی حالت میں اور اسی طرح جماع کے بعد یا غسل کر لینے کے بعد کیا جائے تو پھر یہ اتنا زیادہ مفید وہ نہیں رہتا جتنا یہ صبح کے وقت کرنے سے یہ رہتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. ایک چھوٹا سا باب ہے، باب ما جاء فی التداوی بالحناء، یہ باب ہے مہندی کے ذریعے علاج کے بیان میں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل ابي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته وكانت تخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حماد بن خالد خیاط سے، انہوں نے روایت کی فائد جو کہ مولا ہے آل ابو رافع کے، اور انہوں نے علی ابن عبید اللہ سے، لیکن ان کا اصلی نام صحیح نام عبید اللہ ابن علی ہے، بعد میں ان کے بارے میں یہ ذکر فرماتے ہیں. عن جدتی ہی، یہی علی ابن عبید اللہ جن کا اصل میں نام عبید اللہ ابن علی ہے، یہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں. وکانت تخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی. قالت، ان کی دادی نے فرمایا، ما کان یکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازع علیہا الحناء، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم، تلوار والا کوئی زخم یا پتھر وغیرہ یا کانٹے کا ایسا کوئی چبھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے کہ میں اس کے اوپر مہندی لگا دوں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، انما نعرفہ من حدیث فائد، ہم اس کو فائد کے طریق سے ہی جانتے ہیں، وروا بعضهم عن فائد، اور بعض نے فائد سے روایت کی ہے، فقال تو فرمایا عن عبید اللہ ابن علی عن جدتہ سلمہ، ان کے جس جدہ کا دادی کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، تو یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا کہ ان کا نام عبید اللہ ابن علی ہے، وہ عبید اللہ ابن علی اصح، یہ صحیح ہے، علی ابن عبید اللہ کی جگہ صحیح نام عبید اللہ ابن علی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زید بن حباب عن فائد مولى عبید اللہ ابن علی عن مولاه عبید اللہ ابن علی عن جدته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه، ان تمام حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی یہ روایت اسی ہم معنی نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حنہ مہندی کو کہا جاتا ہے، مہندی کے ساتھ علاج کرنا، تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مہندی اس میں برودت ہے، ٹھنڈک ہے، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو زخم کی گرمی، خون کے نکلنے کی تکلیف کے لیے مخفف اور مسکن ہوتا ہے، اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ خارش کے لیے بھی، بدن کی سوزش کے لیے بھی، پیروں کے تلووں کی گرمی کے لیے بھی بہت زیادہ نافع ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر جن کے پیروں کے تلووں ان کو تکلیف کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے اوپر رات کو سوتے وقت وہ مہندی لگا لیتے ہیں اور صبح پھر پاؤں کو دھو لیتے ہیں، تو اس سے اس میں کافی وہ سکون آ جاتا ہے کیونکہ اس میں برودت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر پیروں کے انگلیوں کے درمیان خارش ہو تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مجرب چیز ہے یہ۔ اور بعض اوقات یہ سردیوں میں خاص کر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو انگلیوں کے درمیان جو کال گلنے لگتی ہے تو اس پر بھی اگر لگائی جائے اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور یہ تجربتاً حقیقتاً فی الخارج ایسا ہو چکا ہے، اسی لیے اتنی یقین کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں کہ کر کے دکھایا ہے۔ جو چیز انسان کر چکا ہوتا ہے تو اس کو بالیقین وہ بیان کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں دو الفاظ قرحتن، قرحتن بفتح القاف و بضمها، تلوار یا چری کا زخم، قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، یمسسکم قرح آیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے نکبتن، تو نکبتن نون کے فتحہ اور اسی طرح با کے فتحہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے وہ زخم جو پتھر یا کانٹے سے لگا ہو، یعنی عام زخم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مراد اس سے عام زخم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پوڑا پنسی وغیرہ وہ چیزیں بھی داخل ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمداللہ تعالی یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔